السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنی اسکرین پر ایک ویڈیو کا آپ تھمبنیل ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے جس میں لکھا گیا کہ کربلا میں حضرت حسین کے اوپر کوئی پانی بند نہیں ہوا۔ یہ پیر فضل چشتی جو کہ بریلویوں کا ایک پیر مانا جاتا ہے، اس کی طرف سے یہ بھونڈی حرکت کی گئی کہ جناب کربلا میں پانی کی بندش کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور دوسری طرف ایک اور یزیدی اہل حدیث شخص، ٹھیک ہے، کفایت اللہ سنابلی، جس نے یزید بن معاویہ پر الزامات کے جائزہ کے نام سے کتاب لکھی، اسی کتاب کے اندر سمجھ لیجئے اس نے 883 پیج کے اوپر لکھا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پانی کی بندش کی گئی، ہم حوالہ آپ کے سامنے لگا دیں گے، یہ ایک فسانہ بلکہ خاص پروپیگنڈا ہے۔ آج ہم ان دونوں جہلا کا رد کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو ان کے ہی سمجھ لیجئے مسلک کا سمجھ لیجئے فیس دکھانے جا رہے ہیں کہ ان کے اکابر کیا کہتے تھے، ان کے علماء کیا لکھتے رہے ہیں۔ اور پہلے تو ہم سب سے پہلے اس یزیدی بریلوی کا حل کر لیتے ہیں اس حوالے سے، یعنی فضل چشتی کا۔ اس کو ہم سب سے پہلے دکھاتے ہیں فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ، اگر ہم فتاوی رضویہ کی جلد 14 یا 4 سے اس کا ہم جواب دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ہم پہلے بھی لگا چکے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی کا، اور بتا بھی چکے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی کا کتنا پکا مقلد ہے، اس کا ثبوت بھی ہم لگا چکے ہیں پیر فضل چشتی کے حوالے سے۔ ابھی ہم جلد 14 سے یہ بات پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کا اپنا امام، ٹھیک ہے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں پانی بند کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ سمجھ لیجئے فتاوی رضویہ کی جلد 14 ہے اور 593 پیج کے اوپر سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، پہلے یزید کے سارے جرائم گنوانے کے بعد لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے، ٹھیک ہے، بے آب و دانہ، بے آب کہتے ہیں بغیر پانی کے، اور بے آب و دانہ مطلب خوراک اور پانی کے بغیر وہاں پہ رکھ کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا امام احمد رضا خان بریلوی، جن کا یہ جاہل شخص مقلد ہے پیر فضل چشتی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پانی بند کیا گیا، یا ان کو 3 دن پانی کے بغیر رکھ کے بے آب و دانہ رکھ کے ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے بھی مزید لکھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، تمام استخوان مبارک چور ہو گئے، سر انور کے محمد علیہ السلام جو کہ جن کا بوسہ گاہ تھا، یعنی حضرت حسین کا چہرہ یا ان کا جو سر تھا وہ بوسہ گاہ تھا نبی علیہ السلام کا، اس کو کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پر پھرایا۔ تو پیر فضل یزیدی صاحب، فضل یزیدی صاحب کے لیے ہم نے حوالہ پیش کر دیا ان کے امام کی طرف سے، جو جن کا یہ مقلد ہے، جن کا یہ دم بھرتا ہے۔ ہم کسی کو ثبوت چاہیے تو ویڈیو بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جس میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ یہ احمد رضا خان بریلوی کو اپنا کس لیول کا امام سمجھتا ہے کہ قبر حشر ہر جگہ پہ ان کو ہی پیش کرتا پھرے گا۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اس حوالے سے یزیدی اہل حدیث کفایت اللہ سنابلی کی طرف۔ اس کا حوالہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین کے اوپر کہ 883 پیج کے اوپر یزید بن معاویہ کی وکالتیں دیتے ہوئے اس نے کتاب لکھی، تو اس کے 883 صفحے کے اوپر اس نے لکھا کہ یہ جناب پانی کی بندش والی بات جو ہے یہ افسانہ اور پروپیگنڈا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم اہل حدیث جماعت کے ہی ایک عالم دین جو کہ جن کا تعلق سمجھ لیجیے حسینی مکتبہ فکر سے ہے، یزیدی اہل حدیثوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بندہ بھی حسین علیہ السلام کی دفاع کرتا ہے تو ہم اس وجہ سے اس کو حسینی اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہوں گے، دفاع امام حسین، اور اس کی تقدیم وغیرہ کے اندر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری جو کہ امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان بھی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس کی سمجھ لیجیے تقدیم بھی کی ہے، تحسین بھی کی ہے۔ تو ان کی طرف سے اس بات کا جواب کیسے لکھا گیا وہ بھی ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ آپ صفحہ ملاحظہ کر لیجئے 142 نمبر دفاع امام حسین کا، اس کے اندر بھی اسی حوالے کے حساب سے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ صرف انہی کا نہیں، اسی کے سمجھ لیجئے مکتبہ فکر کے مزید جو جہلا ہیں یا پھر جنہوں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جھوٹ لکھا، وہ 142 143 کے پیجز کے اوپر آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔
ہم اس کو اس حوالے سے ایک چیز شارٹ کرتے ہیں، پہلے 142 سے ایک لائن پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے حامیان یزید اپنی تحریروں میں بڑے زور و شور سے قافلہ حسینی پر پانی کی بندش کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ قافلہ حسینی پر کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا۔ آگے وہ حوالے لکھتے ہیں کہ کس کس نے اس چیز کا انکار کیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد اس انکار کے بعد وہ اہل حدیث یا پھر اہل سنت کے معتبر علماء کی سمجھ لیجیے آگے حوالے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ سنیے گا علامہ اسماعیل بن ابی الفدا کا، ٹھیک ہے، ان کا کیا موقف ہے تاریخ ابی الفدا سے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جلد 1 سے سمجھ لیجیے حوالہ پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے حوالہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کا خط حر کو موصول ہوا، اس نے حر کو حکم دیا کہ حضرت حسین اور آپ کے رفقا کو ایسی جگہ اتارنا جہاں پانی نہ ہو، تو حر نے ایسی جگہ اتارا جو کربلا کے نام سے معروف تھی۔ یہ 8 محرم 61 ہجری کی بات ہے، ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ انہی کے گھر سے اہل حدیثوں کا بڑا امام بدایہ والنہایہ امام ابن کثیر، ٹھیک ہے، امام ابن کثیر کی بدایہ والنہایہ کے جلد 8 199 پیج سے یہ حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا حوالہ ہے کہ یہ حضرت حسین کی شہادت کا وہ واقعہ ہے جو اس فن کے ائمہ کے کلام سے لیا گیا ہے، اور یہ ان جھوٹی روایات پر مشتمل نہیں جو اہل تشیع بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک شارٹ حوالہ۔ پھر آگے بدایہ والنہایہ سے پانی کے حوالے سے کیا حوالہ پیش کیا ہے مصطفیٰ المصطفی صاحب نے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر ابن سعد کو جواباً خط لکھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک نہ پہنچنے دو اور ان کے اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ۔ بدایہ والنہایہ جلد 8 199 نمبر پیج کے اوپر۔ آگے فرماتے ہیں قارئین کرام، امام ابن کثیر کا اس روایت کو خود اپنی کتاب میں تحریر کرنا اور اس کی تردید نہ کرنا بلکہ یہ لکھ دینا یہ واقعات اس فن کے ائمہ کے کلام سے اخذ کردہ ہیں، اس بات کی واضح دلیل ہے۔ امام ابن کثیر بھی قافلہ حسینی پر بندش کے پانی کے بلکہ شہادت کے واقعات لکھتے ہوئے رقم زن ہیں۔ کیا لکھتے ہیں مزید شہادت کے حوالے سے؟ دوران جنگ بدایہ والنہایہ جلد 8 223 پیج کے اوپر کہ دوران جنگ سیدنا حسین نے شدید پیاس محسوس کی، فرات کی طرف بڑھے تاکہ پیاس بجھا سکیں، لیکن انہوں نے یعنی یزید کے لشکر نے آپ علیہ السلام کو روک دیا، آپ پانی تک نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ان کے گھر سے ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر کا حوالہ ہم پیش کر چکے۔ آگے علامہ ابن الوردی کا حوالہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاریخ ابن الوردی سے 163 نمبر پیج سے کہ حر کو ابن زیاد کا خط موصول ہوا جس میں اس نے حکم دیا تھا کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایسی جگہ لے جاؤ جہاں پانی میسر نہ ہو۔ آگے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا حوالہ دے رہے ہیں سر شہادتین سے صفحہ 90 سے، ٹھیک ہے، کہ یزیدی فوج پانی اور قافلہ حسینی کے درمیان حائل ہو گئے۔ پھر آگے علامہ ابن حجر مکی کا حوالہ دے رہے ہیں صواعق المحرقہ سے کہ سیدنا حسین آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ اب یزیدی اہل حدیث اور یزیدی بریلوی فضل چشتی تم لوگوں کو یہ نظر آ رہے ہیں حوالے یا نہیں؟ آپ دیکھتے جائیے۔ آگے کفایت اللہ سنابلی کے لیے نواب صدیق حسن بھوپالوی کا حوالہ، اپنے ان اکابرین پہ لعنت بھیجا کرو، اپنے ان اہل حدیث علماء کی سمجھ لیجئے آپ تنقید کرو، ان پہ لعنت بھیجو کہ یہ جھوٹے تھے، کذاب تھے، دجال تھے، جنہوں نے یہ کام کیا کہ پانی بند کیا حضرت حسین کے اوپر، ان کے اوپر لعنتیں بھیجو۔ پھر یہ بات کہنا پروپیگنڈا، تو پروپیگنڈا آپ کے اپنے اہل حدیث علماء نے کیا ہے اگر یہ پروپیگنڈا تھا، کیونکہ وہ آپ سے بڑے تھے، ان کی وجہ سے آج آپ کے نام جانے جاتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں نواب صدیق حسن بھوپالوی رحمہ اللہ، کہتے ہیں تشریف البشر کے حوالے سے 45 نمبر پیج سے کہ شمر ذوالجوشن ایک خیل کثیر میں نکلا، پھر سب روانہ ہو کر شاطئ فرات پر آ اترے اور درمیان میں حسین اور آب فرات کے حائل ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین پر اور ان کے اصحاب پر امر تنگ ہوا اور سب سخت تشنا ہوئے، یعنی سب سخت پیاسے ہو گئے۔ یہ بھی آپ کا اہل حدیث عالم لکھ رہا ہے۔ آگے شاہ معین الدین ندوی کیا فرماتے ہیں؟ ان کا بھی سیر الصحابہ سے جلد سمجھ لیجیے جلد 6 سے صفحہ 146 سے حوالہ دیا جا رہا ہے
کہ عمر ابن سعد کہ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر یزیدیوں نے 7 محرم سے پانی روک دیا۔ آگے ایک اور حوالہ تاریخ اسلام کا، انہی کا، ٹھیک ہے، شاہ معین الدین ندوی کا۔ عمر بن سعد نے 7 محرم 61 ہجری سے فرات پر پہرا بٹھا دیا، ٹھیک ہے، پہرا کس لیے بٹھایا آگے بھی آپ کو مزید لکھا ہوا یہ بتاتے ہیں۔ پھر آگے مورخ اسلام پروفیسر علامہ عبد القیوم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر 439 نمبر حوالہ، عمر بن سعد نے حضرت حسین کی مختصر سی جماعت کے گرد گھیرا ڈال دیا اور دریائے فرات پر سواروں کا پہرا بٹھا کر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یزید آج بھی پیاس اور بھوک کے خلاف سمجھ لیجئے استعارہ ہوتا ہے، یعنی اس کے حوالے سے کہ تم اتنے یزیدی ہو کہ پانی بھی بند کر دیا ان لوگوں کا۔ تو یہ استعارہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ مشرق مغرب میں ہر مکتبہ فکر نے اس حوالے سے لکھا کہ یزیدی لشکر نے کس طریقے سے حضرت حسین کے اوپر پانی بند کیا، اور یہ پیچھے سے آرڈر کسی تھا یزید کے۔ آگے کہتے ہیں نوٹ، مولانا عبد القیوم کی مرتب کردہ تاریخ حامیان یزید کے ہاں بھی معتبر ہے، یعنی تاریخ جو ہے نا، یہ تاریخ کی کتاب مولانا سمجھ لیجئے عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ یزید کے حامیوں کے ہاں معتبر ہے، بلکہ کتاب وفاق المدارس السلفیہ کے درجہ ثانویہ خاصہ کے نصاب میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یزیدیو اب نکالو اس کتاب سے کو مکتبہ سلفیہ کے نصاب سے، جو ثانویہ خاصہ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ آگے بتاتے ہیں اکبر شاہ نجیب آبادی کا موقف، ٹھیک ہے، اس میں بھی شاہ صاحب اپنی شرح آفاق کتاب تاریخ الاسلام کی 3 جلد صفحہ 63 پر جلی حروف سے عنوان قائم کرتے ہیں، حضرت حسین پر پانی کی بندش۔ پھر اس کے تحت لکھتے ہیں، رات کو عبید اللہ بن زیاد کا حکم آ پہنچا، کہا اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت جب کہ یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو اور حسین بن علی اور ان کے ہمراہیوں پر پانی بند کر دو۔ اگر سپاہ شمر کے زیر کمان آ گئی ہے تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ عمر ابن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمر بن الحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ یہ تھے یزیدی فوج کے لوگ کہ 500 بندہ صرف پانی روکنے کے لیے، منہ سے گالی نکلنے لگی تھی، انہوں نے ان کو روکا پانی کے لیے 500 بندہ تعینات کر کے۔ آگے کہتے ہیں اتفاقاً دن میں حضرت حسین کے ہمراہیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ حسین بن علی نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا کہ زبردستی پانی لائیں، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب دم بدم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی، یہ ایسی اذیت تھی جو تیر و شمشیر کی اذیت سے زیادہ سوہان روح تھی۔ تاریخ اسلام جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 63 سے حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے اتنے حوالے ہم نے یزیدی اہل حدیثوں کے اپنے پسندیدہ علماء کی طرف سے بھی پیش کر دیے، اور بریلویوں کے والد محترم امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے حوالہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ اسی لیے پیش کیا اس یزیدی بریلوی گروپ کے فضل چشتی امیر کو کہ جناب تمہارا امام تو یہ کہتا تھا جس کے لیے تم تڑپتے ہو کہ وہ حشر اور تمہارے قبر کے اندر تمہارے جوابوں کے اندر من ربو کا جواب بھی وہی تمہارے حوالے سے کیا بنے گا۔ تو وہ تمہاری ویڈیو بھی ہم لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے تاکہ کوئی بریلوی اب دوبارہ اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ پہلے بریلویوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ امام احمد رضا خان بریلوی کا فالوور نہیں ہے، فرقہ یا پھر جماعت بریلویہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو ہم نے وہ بھی چیز ان کو ثابت کر کے دکھائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ آج اس یزید کی پلیدی کو، اس کے جرائم کو صاف کر رہے ہیں، جبکہ ان کے اکابرین چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں چاہے وہ بریلویوں کے ہوں، وہ یزید کو پلید لکھ کے گئے ہیں، اور یہ اس کی پلیدی کے فضائل یا پھر اس کی پلیدی کو صاف کرتے ہوئے اس کی وکالت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور امام ابن تیمیہ کے حوالے سے بھی یہ ملتی ہے عبارت کہ انہوں نے اس حوالے سے یہی بات لکھی ہے، جو لوگ اس حوالے سے اس کی وکالتیں کرتے ہیں یا پھر اس کا دفاع کرتے ہیں یا پھر اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ ہی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے اور ان سے مسلمان امت کی حفاظت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔